اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یوسف جو قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اسے کل ہمارے ساتھ شہر سے باہر بھیج دیجئے تاکہ خوب کھائے پیے کھیلے کودے اور سیر و تفریح کرے، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا نقصان پہنچائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم طاقتور گروہ ہیں، اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم ضیاءکار و بدبخت ہوں گے۔ یعنی کیا ہم مردہ ہیں کہ بیٹھ جائیں اور کہ دیکھتے رہیں گے اور بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے گا۔ بھائی کو بھائی سے جو تعلق ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو بات اس کی حفاظت پر ہمیں ابھارتی ہے یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں عزت و آبرو ہے، لوگ ہمارے متعلق کیا کہیں گے۔ یہی نہ کہ طاقتور موٹی گردنوں والے بیٹھے رہے اور اپنے بھائی پر بھیڑیے کو حملہ کرتے دیکھتے رہے، کیا پھر ہم لوگوں میں جینے کے قابل رہیں گے؟ انہوں نے ضمناً باپ کی اس بات کا بھی جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف علیہ السلام سے غافل ہو جاؤ، اور وہ یہ کہ یہ مسئلہ گویا ساری دولت اور عزت و آبرو کے ضائع ہونے کا ہے۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کھیل کود ہمیں غافل کر دے، کیونکہ اس صورت میں ہم لوگ بے وقت ہو جائیں گے اور ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ تمام خطرات میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھیڑیے کے حملے کے خطرے کی نشاندہی کیوں کی تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ کنعان کا بیابان بھیڑیوں کا مرکز تھا، اس لیے زیادہ خطرہ اسی طرف سے محسوس ہوتا تھا۔ بعض دیگر کہتے ہیں کہ یہ خواب کی وجہ سے تھا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے دیکھا تھا کہ بھیڑیوں نے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ احتمال بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعانے کی زبان میں بات کی تھی اور ان کی نظر بھیڑیا صفت انسانوں کی طرف تھی، جیسے یوسف علیہ السلام کے بعض بھائی تھے۔ بہرحال انہوں نے بہت ہیلے کیے، خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کے معصوم جذبات کو تحریک کی اور انہیں شوق دلایا کہ وہ شہر سے باہر تفریح کے لیے جائیں، اور شاید یہ کہ یہ ان کے لیے پہلا موقع تھا کہ وہ باپ کو اس کے لیے راضی کریں اور بہر صورت اس کام کے لیے ان کی رضامندی حاصل کریں۔ قابل توجہ دروس ہیں اس قصے میں۔ داستان کے اس حصے سے ہمیں چند زندہ دروس ملتے ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، دوستی کی لبادے میں دشمن کی سازشیں۔ دشمن عموماً کھل کر بغیر کسی پردے کے میدان میں نہیں آتے، بلکہ مخالف کو غفلت میں رکھنے اور اسے ہر قسم کے دفاع سے روکنے کے لیے اپنے کاموں کو پرفریب لباس میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے قتل یا جلاوطنی کی سازش کو نہایت اعلیٰ احساسات اور برادرانہ جذبات کے پردے میں چھپائے رکھا۔ ایسے احساسات کو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی تحقیق آمیز تھے اور ظاہراً باپ کے لیے بھی قابل قبول تھے، ان کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی روش ہے جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وسیع سطح پر کرتے ہیں۔ جو دشمن ہمارے خلاف قسم کھائے ہوئے ہیں، ان سے اس طرح سے جو سخت ضربات اور صدمے ہم نے جھیلے ہیں وہ کچھ کم نہیں ہیں۔ کبھی اقتصادی امداد کے نام پر، کبھی ثقافتی روابط کے عنوان سے، کبھی حقوق انسانی کی حمایت کے لباس میں، اور کبھی دفاعی معاہدوں کی صورت میں انہوں نے مستضعف قوموں کے خلاف بدترین اور شرمناک استعماری ہتھ کنڈے آزمائے ہیں۔ ہم بھی ان کی ایسی قراردادوں اور سازشوں کا ایک شکار ہیں۔ لیکن ان سب تاریخی تجربات کی روشنی میں اب تو ہمیں اتنا ہوش آ جانا چاہیے کہ اب ہم ان خونخوار بھیڑیوں کے اظہار محبت اور چکنی چپڑی باتوں سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔
کہ جو اپنے آپ کو ہمدرد انسانوں کے لبادے میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔